حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ فائدہ میں لکھتے ہیں کہ نماز کا ضائع کرنا اکثر مال یا بال بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ان کی خیر خبر میں مشغول رہے یا مال و دولت کمانے کے لالچ میں ضائع کی جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا ضائع کرنا انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے گویا بال بچے اور مال دولت سب ہی چھین لیا گیا ہو اور اکیلا کھڑا رہ گیا، یعنی جتنا خسارہ اور نقصان اس حالت میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں ہے، یا جس قدر رنج و صدمہ اس حالت میں ہو اتنا ہی نماز کے چھوٹنے میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص سے کوئی معتبر آدمی یہ کہہ دے اور اسے یقین آ جائے کہ فلاں راستہ لٹتا ہے اور جو رات کو اس راستے سے جاتا ہے تو ڈاکو اس کو قتل کر دیتے ہیں اور مان چھین لیتے ہیں، تو کون بہادر ہے کہ اس راستہ سے رات کو چلے؟ رات کو تو درکنار دن کو بھی مشکل سے اس راستہ کو چلے گا، مگر اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد ایک دو نہیں کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے، اور ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹی زبانوں سے کرتے ہیں، مگر اس پاک ارشاد کا ہم پر کیا اثر ہے ہر شخص کو معلوم ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دو نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ اس کے فائدہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیز میں تاخیر نہ کر، ایک نماز جب اس کا وقت ہو جائے، دوسری جنازہ جب تیار ہو جائے، اور تیسری بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا خاوند مل جائے، یعنی فوراً نکاح کر دینا۔ بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے ہیں اور گویا نماز کے پابند بھی سمجھے جاتے ہیں، وہ کئی نمازیں معمولی بہانہ سے، سفر کا ہو، دکان کا ہو، ملازمت کا ہو، گھر آ کر اکٹھی ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے کہ بلا کسی عذر، بیماری وغیرہ کے نماز کو اپنے وقت پر نہ پڑھا جاوے، گویا بالکل نماز نہ پڑھنے کے برابر گناہ نہ ہو، لیکن بے وقت پڑھ